أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب دوست اور سب بہنیں بیٹیاں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترمہ مکرمہ عزیزہ بیٹیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ کئی دنوں سے یہی آیت جی کرتا ہے بار بار بیان کروں۔ انسان اپنے وجود پر ہی غور کر لے تو اتنی نعمتیں اس کے وجود کے اندر موجود ہیں جن کا حساب و شمار نہیں ہے۔ کسی ایک نعمت کا ہم سے حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ پاک نعمتوں کے شکر کے لیے ہمیں فرماتے ہیں کہ ہاں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہر نعمت کے شکر کا انداز مختلف ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ پاک اچھی باتیں کہلوا دے اپنے فضل و کرم سے۔ ہر نعمت کے شکر ادا کرنے کا مختلف طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں، موٹے موٹے انعامات اس وقت پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑا انعام یہ کہ ہمیں انسان بنایا۔ دوسری مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے، کتے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، پرندے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، حیوانات، درندے، جنگلی کیسی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی تمام مخلوقات سے احسن پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کو اپنی اس تخلیق پر ناز ہے۔ جیسے کوئی صانع کسی چیز کو بناتا ہے نا، تو بنانے کے بعد اس کو اپنی اس چیز پر فخر ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز بڑی عمدہ بنائی ہے۔ تو میرے اللہ کو بھی اپنی اس مخلوق پر بڑا ناز ہے کہ میں نے بہت عمدہ مخلوق بنائی، اس سے بھی بڑی بنا سکتے ہیں۔ اللہ عاجز نہیں ہو گئے کہ ہمیں بنانے کے بعد اللہ پاک کے پاس اور مخلوق بنانے کا سانچہ ٹوٹ گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس مخلوق کو سب سے اعلیٰ بنایا اور ہمیں اس میں پیدا فرمایا۔ اور پھر یہ انعام ہے اللہ پاک کا، ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا اور پچھلی امتوں کا فرق بیان کیا ہے۔ مثال ارشاد فرمائی، 3-4 مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اس وقت صرف 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یوں سمجھو کہ کسی یہودی نے مزدوروں سے کہا ہو یا کسی ایک آدمی سے، بہت سے کہا ہو کہ صبح سے ظہر تک میرے پاس کام کرو، اور 2 قرات، 3 قرات، 4 قرات ان سے معاملہ طے کر لیا ہو کہ اتنے پیسے تم لے لو، اور ان لوگوں نے اس وقت تک کام کیا، اتنی مزدوری ان کو مل گئی، اور پھر ایک طبقے سے معاہدہ کیا کہ تم ظہر سے عصر تک میرے پاس کام کرو، اس کو اتنی مزدوری مل گئی۔ جن لوگوں نے کام کیا ان کو مزدوری مل گئی، جنہوں نے کام نہ کیا ان کو مزدوری بھی نہ ملی۔ بعضوں نے کام سے انکار کر دیا تو نہ مزدوری نہ کام۔
اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مزدور سے طے کرتا ہے کہ تو عصر سے مغرب تک میرے ساتھ کام کر، اور جن کو مزدوری صبح سے دوپہر تک جتنی دی ہے یا ظہر سے عصر تک جتنی دی ہے اس سے دگنی تجھے دوں گا۔ تو فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے کہ پچھلی امتوں نے بڑی بڑی محنتیں کی، ان کو مزدوری تھوڑی ملی، اللہ پاک نے تمہیں عمریں تھوڑی دی ہیں لیکن مزدوری بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے حسرت کی تھی نا کہ سابقہ امتوں کی عمریں بڑی تھی لوگوں کی، اور وہ تو بہت عبادت کرتے گئے، یا رسول اللہ ہماری عمریں تھوڑی، ہم نے تو وہ عبادت نہیں کی۔ اس حسرت پر ایک انعام تو یہ ملا کہ اللہ پاک نے سال میں ایک رات ایسی عطا فرما دی جو زندگی کے 82 سال پر بھاری ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اب 1000 مہینے میں تو کوئی آدمی راتوں کو نہیں جاگ سکتا نا، ایک رات جاگ لو 1000 ماہ کا ثواب لے لو، اور لوگوں نے حساب لگا کہ 82 سال تقریباً بنتے ہیں، 82 سال کی عبادت کا ثواب لے لو۔ اور اگر کوئی آدمی 50 برس زندہ رہا اور ہر سال ہر رمضان میں ایک رات اس کو مل گئی تو سبحان اللہ بیڑا پار ہو گیا۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے جو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ دین مکمل ہے۔ پچھلی امتوں کو مکمل دین نہیں عطا کیا، ان کی ضرورت کے لیے اتنا دیا جتنی ان کو ضرورت تھی، اور ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ قیامت تک کے لیے کامل اکمل بنا کے دیا۔ ایسی نعمت ہے۔ ان لوگوں کو کتاب ملی ان کی ضروریات کے لیے، ہمیں اللہ جل شانہ نے کتاب دی، اس میں ایسا قانون بنا دیا کہ آپ پورے عالم کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس سے بہتر قانون کسی کے پاس نہیں۔ جو زندگی گزارنے کے طریقے میرے اللہ جل شانہ نے اس میں ہم کو عطا فرما دیے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کے وہ طریقے عطا فرمائے ہیں جو پچھلی امتوں کو میسر نہیں آئے۔ جیسے ہم حج کرتے ہیں ویسے حج ان کو نصیب نہیں تھا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ان کو نماز نصیب نہیں تھی، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں ایسے ان کو قربانی نصیب نہیں تھی، جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ایسی قرب والی عبادت ان کو نصیب نہیں تھی۔ اللہ پاک کی بے پناہ نعمتیں ہیں، ہر نعمت کا اس کی حیثیت کے مطابق شکر ادا کرو۔ یہ جسم اللہ پاک کی نعمت ہے نا، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے وجود کو اپنے مالک کی اطاعت میں کھپا دو، یہ اس کا شکر ہے۔ جو آدمی اپنے اس پورے وجود کو مالک کا باغی اور نافرمان بناتا ہے وہ ناشکرا ہے، اس نے اس وجود کا شکر نہیں ادا کیا۔ اس کا شکر یہی ہے کہ اس کو اپنے مالک کے اطاعت میں کھپا دے، آنکھوں کا حق ادا کرے، کان کا حق ادا کرے، ہاتھوں کا حق ادا کرے، پاؤں کا حق ادا کرے، پورے وجود کا حق ادا کرے۔ یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے وجود عطا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ خود فرماتے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور ہم نے عبادت کو چھوڑ کر دنیا میں اپنے وجود کو کھپا دیا۔ دنیا کمانی، اس کی طرف متوجہ ہونا گناہ نہیں ہے، مقصد میں بناؤ دنیا کو، اس میں بھی دین کا مقصد شامل کر لو۔ وہ بھائی جان رحمت اللہ علیہ کا شعر میں نے پڑھا تھا اس محرم کے موسم میں، آداب سناتا ہوں۔ فاطم فرماتے ہیں غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو۔ دنیا کے کاموں میں اگر دین کی نیت کر لو گے تو وہ دنیا نہیں رہے گی، خالص دین بن جائے گا، ساری عبادت بن جائے گی۔ اولاد نعمت ہے نا، اس کا کیسا شکر ادا کریں؟ بیوی نعمت ہے، والدین نعمت ہے، بہن بھائی نعمت ہے، ہمسایہ نعمت ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں تمہارے لیے 3 جنتیں ہیں۔ جنت بھی تو نعمت ہے نا،
فرمایا اچھی بیوی نعمت ہے، اس سے مراد حسین نہیں، اچھی خصلتوں والی، سیرت والی. اور اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو سبحان اللہ، حسن صورت بھی ہو جائے، حسن سیرت بھی ہو جائے تو سبحان اللہ. اور اگر کسی کی صورت اس لیے اچھی نہیں ہے کہ سیرت سب سے اعلیٰ ہے تو وہ اس اہل صورت سے بہتر ہے. اس صورت کو کیا کرنا ہے جس صورت میں سارے داغ ہی داغ ہو، سیرت ہو ہی نہ. جتنی آج کل پھرتی ہیں یہ بازاروں میں چلنے والی جو اپنے آپ کو اہل صورت کہتی ہیں، ان میں سیرت نہیں ہے. سیرت ان کی داغ داغ ہے، اور صورت تو کتیا کو بھی چمکا دو تو وہ بھی چمک کے خوبصورت لگے گی. اس میں بھی 5-6 برش پھیر دو، کالے پیلے چٹے سفید، اس کو بھی سنہرا پھیر دو، بٹھا دو تو وہ بھی لگے گی دلہن بن گئی ہے. اصل چیز سیرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری جنت دنیا میں اچھی بیوی، سیرت والی، اخلاق والی، تعاون کرنے والی، وفادار، وفا شعار، حیا والی، دین والی. اور پھر فرمایا اچھا مکان یہ تمہارے لیے دنیا میں نعمت ہے، جنت ہے. اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ 5 کنال کی 10 کنال کی ایک بیگھے کی کوٹھی چھوٹی سی اتنی ہو. ایسا مکان جس میں تم خود آرام سے رہ سکو اور آنے جانے والوں کے لیے بھی تم سہولت سے ان کو بٹھا سکو. اس سے آج کل یہ جو عیاشوں نے اپنی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، یہ افیسران دیکھو نا، 3 آدمی ہوتے ہیں اور 7 کنال کی 12 کنال کی کوٹھیاں گھیر رکھی شہر میں جن کی اربوں روپے قیمت ہے. ان سے باز پرس ہوگی نہیں، اللہ چھوڑے گا کہ 3 آدمیوں کے لیے اتنا احاطہ کر دیا. اور غربت ملک میں نظر نہیں آ رہی. لوگوں کے پاس جھونپڑی نہیں ہے اور ان خنازیر کے پاس کوٹھیاں ختم نہیں ہوتی. اندازہ کرو ان کی کوٹھیوں کا، چکر لگاتے لگاتے آدمی تھک جاتا ہے. پیدل چلنا شروع کرے نا تو بیت اللہ کے اگر آدمی 7 طواف کر لے تو ان کا ایک گھر کا چکر پورا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے مکان آتے ہیں خبیثوں کے. تو اچھا مکان جس میں آدمی سکون سے رہ سکے، اللہ نے فرمایا یہ نعمت ہے، جنت ہے دنیا کی. اور تیسری بات فرمائی کہ اچھا ہمسایہ. دیکھو کیسی بات ہے، بیوی وفادار ہو، صاحب حیا ہو تو آدمی کی نسل محفوظ ہو گئی. مکان اچھا ہے تو آدمی کو گرمی سردی میں مہمانوں کو بٹھانے کے خود سکون سے رہنے کا موقع مل گیا. ہمسایہ اچھا ہے تو مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ. کیسی بات ہے ارشاد فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا جس کو میسر آ جائے. اولاد نعمت ہے. اولاد کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس کو دین منتقل کرو. دین امانت ہے نا ہمارے پاس، تو امانت نعمت ہے. اس نعمت کو منتقل کرو اولاد میں. جو آدمی اپنی اولاد میں دین کو منتقل نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اس نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا نعمت کا، وہ ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. اس نے اولاد کے ساتھ ناانصافی کی ہے کہ اس کو فقط دنیا دی اور دین سے ان کو دور رکھا. اس سے بڑا ناانصاف کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو دین عطا فرمایا، اس نے دین چھوڑ کر ان کو گدھا گھوڑا بیل بنانے کے لیے، فقط دنیا کا بندہ بنانے کے لیے دنیا کے چکر میں اس کو لگا دیا اور دین اس کے قریب نہیں کیا. ایسے ہی ماں باپ کا شکر آدمی کیسے ادا کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالم حاضر، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیسے معاف ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اماں تو فوت ہو گئی، اماں نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہ ہاں خالہ ہے. جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ اس کی خدمت کی برکت سے تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. تو ماں باپ کا حق یہ ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، نافرمانی نہ کرو. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. مسلمان اسلام نے جو حقوق بندوں کے دیے ہیں کائنات کے کسی قانون میں نہیں مل سکتے. وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک کر کے بتاتا. صرف اتنا سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے جو انعامات اپنے قانون میں رکھے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں کائنات والے ٹکرے مار کے رہ جائیں اس کے برابر کا ایک قانون نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ماں باپ کی خدمت.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کافر ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ میری والدہ کافرہ ہے، کیا میں اس کی اسی طرح خدمت کروں جس طرح مسلمان ماں کی کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ تیری ماں ہے، اس کی خدمت کرو، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے دین کو اختیار نہ کرو، اگر وہ بد دین ہو گئے ہیں تو ان کو راہ راست پر لانے کی ادب کے ساتھ کوشش کرتے رہو، بقیہ نافرمانی سے اللہ رسول نے روک دیا ہے۔ ماں باپ کی نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ ان کا ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو۔ مال نعمت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بنی آدم اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں ہوگا۔ تیار کرتے ہو اپنے آپ کو 5 سوالوں کے لیے؟ تیار ہو؟ ایک صحابی نے ایسے ہی عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کی قیامت پوچھتے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی اس کے سوا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، بس میری تیاری یہی ہے۔ فرمایا جاؤ جس سے تم کو محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ تو محبت کا مطلب اطاعت ہے، محبت کا مطلب نافرمانی نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اعمال میں ایک عمل بھی اطاعت کا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ نماز وہ نہیں پڑھتا، حلال وہ اختیار نہیں کرتا، حرام سے وہ نہیں بچتا، بندوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے حقوق وہ ادا نہیں کرتا، ہمسایوں کو وہ ستاتا ہے، بازار میں وہ کجروی کرتا ہے، اور پھر کہتے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ محبت اطاعت کا نام ہے۔ اگر آدمی محبت کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا وہ جھوٹا نافرمان ہے۔ تو فرمایا بنی آدم کے قدم نہیں ہلیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے اور اللہ ہمیں اس کی تیاری نصیب فرما دے۔ فرمایا سب سے پہلے سوال ہوگا اپنی عمر کہاں گنوائی؟ جواب دے لو گے؟ کون ہے جس میں ہمت ہو جواب دینے کی ہم نے اپنی عمر گنوائی نہیں، ضائع نہیں کی؟ عمر نعمت ہے نا، وجود نعمت ہے، 100 سال کی عمر مل گئی، کہاں گنوائی؟ اور پھر یوں فرمائیں گے عمر کا بہترین حصہ جوانی ہے، وہ کہاں کھپائی ہے؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم تو غریب کم ہی پھنسیں گے، انشاءاللہ پھنسیں گے۔ یہ بڑے بڑے گرو، یہ خنازیر و عبد الطاغوت، یہ گرگے، یہ خونخوار بھیڑیے جنہوں کے زبان پہ بھی خون لگا ہوا ہے، ہاتھ میں بھی خون ہے، پاؤں بھی ملوث ہے ان کے، لوگوں کے حقوق مار مار کے پاکستان کا بس اقدار طبقہ 56 سال کا ایک بھی معاف نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان سب نے قوم کا پیسہ کھایا، لوٹا اور قوم کو غربت کے قہر مذلت میں ڈالا۔ آج کے حکمران بھی خود عیاشی کر رہے ہیں اور قوم بھوک مر رہی ہے۔ 42-45 روپے کلو چینی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مزدور آدمی کیسے کھائے گا؟ 100 روپیہ لے کے جاؤ، ٹکے کی قیمت نہیں اس کی سابقہ دور کی۔ گھی کیسے لے گا، چینی کیسے لے گا، چائے کیسے لے گا، دودھ کیسے لے گا، اور خوشی غمی میں کیسے شریک ہوگا 100 روپیہ مزدوری کرنے والا مزدور؟ ان بدماشوں کی عیاشیاں دیکھو، یہ جواب دے سکتے ہیں جواب خداوند قدوس کی بارگاہ میں قیامت کے دن پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں ایک طرف ہو جاؤ۔ ان سب میں یہ خنازیر ایک طرف ہوں گے۔ ہم تو غریب ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ میں کوئی تیاری کی بس معاف کر دے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو فرمائیں گے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور آخری 2 باتیں یہ ہوں گی کہ علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ علم نعمت ہے نا، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو حاصل کرو اور اس کو پھیلاؤ۔ جو آدمی خود حاصل نہیں کرتا اور اس علم کو آگے پھیلاتا نہیں، وہ ناشکرا ہے۔ الغرض یہ وجود اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ دین اللہ پاک کی نعمت ہے، اس امت میں ہونا اللہ پاک کی نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ پاک نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے اور بندہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے بندے کے لیے اور بندے کو اپنے لیے۔
سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مرتبہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور حضور کی پشت کے، میرے پیٹ اور چھاتی اور حضور کی پشت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، اس کے باوجود مجھے حضور نے فرمایا یا معاذ، ایک مرتبہ آواز دی، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر فرمایا یا معاذ، 3 آوازیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب تیسری آواز میں نے لبیک عرض کیا تو فرمایا اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ جانے اور آپ جانے، مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا بندوں کا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور فرمایا جب بندے اس کی عبادت کریں اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اب بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کر دے۔ جب اپنا حق ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ نا انصاف اور نا شکرہ ہے، نا انصافی سے خدا بچائے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ دیکھو تم ناشکری کرتے ہو کہ میں پھر غفور الرحیم ہوں۔ اللہ نے اپنے صفت غفور الرحیم کو پھر بیان فرمایا، ہمیں فرمایا تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، احاطہ نہیں کر، لیکن میں غفور الرحیم ہوں، تم ناشکری بھی کرو گے پھر بھی میرا رحم غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دلتیاں مارتے پھریں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں، تو یہ ذکر اور نماز اور اچھے اعمال کی توفیق بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث تو کوئی اور کھولی تھی اور بات کو اور چل پڑی، یہ سنا دوں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ کے بارے میں دریافت کیا۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صدیق کی بیٹی، بعض اوقات حمیرہ فرماتے، بعض اوقات عائشہ فرماتے، بعض اوقات عائشہ پیار سے فرماتے، یہاں فرمایا اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے کہ کہیں ان کی یہ عبادت قبول نہ کی جائے۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے، یقیناً سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادت قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ عبادت قبول نہ کی جائیں۔ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل ترساں ڈٹتے رہتے ہیں دل ان کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے بارے میں دریافت کیا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہی لوگ ہیں اللہ کے سچے بندے جو بھلائی کی طرف دوڑتے ہیں، بھلائی کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھلائی کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے، ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔